اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یو پی ایس گرلز لنگیٹ سے عبدالرشید بٹ، کلسٹر لنگیٹ اور زون لنگیٹ. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت ہوں گے. میرا کلاس سے 8ویں جماعت کے لیے مضمون ہے اردو، اور عنوان جو ہے سبق کا تو وہ ہے آزمائش شرط ہے. تو بچوں کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوستی کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ دوستی نعمت بھی ہے اور دعا بھی ہے، رشتہ بھی، بھروسہ بھی اور امید بھی. بچوں جیسے کہ ہم نے اس وقت میں پڑھا ہے کہ دوستی کے لائق کون ہونا چاہیے اور دوستی پر اعتبار کیسے کرنا چاہیے. بغیر آزمائے کسی کو دوست نہیں بنانا چاہیے. جیسے کہ ایک بڑے باپ نے اپنے جوان سال بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا کسی کو بھی آزمائے بغیر دوست نہیں بنانا، یہاں تک کہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی ضرورت کے وقت پرکھنا چاہیے، آزمانا چاہیے. تو بچوں ہم نے یہ پڑھا یہ سبق، تو اب اس میں کچھ سوالات ہیں. تو اس لیسن کے آخر پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں، تو ہم آج انہی کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو بچوں پہلا سوال ہے کہ بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی. تو بچوں اس کا جواب ہے، بوڑھے نے اپنے جوان سال بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی وقت آنے پر آزمانا چاہیے. تو یہ تھا اس پہلے سوال کا جواب. تو دوسرا سوال ہے بچوں یہاں پر، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا. بچوں آپ جانتے ہیں کہ سرکاری مخبر جو تھا وہ اس نوجوان کا دوست تھا. تو وہ جب اس کے گھر چلا گیا تو اس نے اس کی بیوی کو اداس دیکھا، تو اسے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے، آپ کیوں اداس ہے، آپ کی آنکھیں کیوں لال ہو گئی ہیں. تو اس کی بیوی نے صاف بتا دیا. کیا بتا دیا؟ تو اس طرح میں پتہ چلتا ہے کہ سرکاری مخبر کو اپنے دوست کی بیوی سے قتل کے بارے میں پتہ چلا. تو تیسرا سوال جو ہے بچوں، مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی. تو یہ جو مخبر تھا، پولیس کو اطلاع دینے والا آدمی تھا، تو پولیس کو خبر کرنے والا آدمی تھا، اس نے پولیس کو کیوں اس بات کی اطلاع دی، خبر دی. حالانکہ ایک طرف اس کا دوست تھا، تو دوسری طرف تو اس کو لالچ تھی، تو یہاں پر اس نے لالچ کو ہی ترجیح دی. تو کیا ہوا کہ اس نے انعام کے لالچ میں پولیس کو اطلاع دی، کہ اسے پتہ تھا کہ جب میں پولیس کو اس بارے میں اطلاع دوں تو مجھے انعام اکرام سے نوازا جائے گا. تو اس نے انعام کے لالچ میں پولیس کو اطلاع دی. تو بچوں اب ہم مختصر جواب اس کا لکھیں گے، مخبر نے پولیس کو انعام کے لالچ میں اطلاع دی. تو چوتھا سوال ہے بچوں اس کا، نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا. نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں یعنی اس نے قتل کا ڈھونگ رچایا. اس نے اصل میں قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وہ کسائی سے وہ سر لائے تھے، تو اسی کو اپنے صحن میں دفن کر دیا تھا، زمین میں گاڑ دیا تھا. تو اس نے وہ ایک ڈرامہ رچایا تھا. تو کہتے ہیں کیوں ایسا اس نے کیا. تو بچوں کیونکہ اپنے والد کی نصیحت کے مطابق اپنے دوست اور بیوی کو آزمانا چاہتا تھا، ہے نا بچوں. تو یہ پانچواں سوال ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو کہانی ہم نے پڑھی، کہانی ہم نے سنی، تو اس کے کہنے کا کیا مطلب، اس کا مورل کیا تھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو بچوں اس کہانی سے ہمیں اس کا جواب لکھیں گے ہم. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست سمجھ کر اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوستی کے لائق وہی شخص ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے. جیسے کہ میں نے بچے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیشہ دوستی کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ دوستی ایک نعمت بھی ہے اور دعا بھی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور دعا بھی ہے. یہ ایک بھروسہ مند رشتہ بھی ہے، یعنی اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن بھروسہ تب کرنا چاہیے جب آپ اس کو پہلے آزمائیں گے، اور امید بھی ہے یہ.
تو بچوں اب اور ایک سوال ہے اس میں، درج ذیل محاورات کو جملے میں استعمال کیجیے. تو پھولے سمانا ہم نے دیکھا ہے کہ پھولے سمانا بہت خوش ہونا، بہت خوش ہونا. تو اس طرح ڈھونگ رچانا یعنی ڈرامہ، ایک قسم کا ڈرامہ بنانا یعنی کسی کو آزمانے کے لیے کوئی فن اختیار کرنا. تو اس طرح ہے الٹے پاؤں لوٹنا یعنی واپس آنا، ہکا بکا رہنا، شجدہ رہنا، دل برداشتہ ہونا. تو یعنی دل برداشتہ ہونا یعنی غمگین ہونا، آزردہ ہونا. تو اور ایک ہے اور تو اس طرح یہ کچھ الفاظ ہیں جو محاورات ہیں، تو ان کے معنی ایسے ہیں. تو بچوں تو اور کہتا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ، اس کہانی کا جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس نوجوان کے بارے میں جو اپنی بیوی اور اپنے دوست کا آزمانا چاہتا، تو اس کا خلاصہ اپنے لفظ میں ہمیں تحریر کرنا ہے یعنی لکھنا ہے. تو بچوں اس طرح سے جو آج کا جو لیسن سبق تھا تو یہاں پر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم دوسرے سبق کو اس کتاب میں سے چنیں گے. تو کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.